اب ایک بہت ہی پیاری چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی بڑا پسند فرمایا ہے، وہ ہے لسی۔ گرمی میں اور گرمی کے علاوہ بھی لوگ لسی کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، تو سن لیجئے کہ لسی کا پینا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس وقت وہ اپنے باغ کی سینچائی کر رہے تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس وقت تو بہت گرمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس مشق میں رات کا پانی ہے تو پلا دو، ورنہ ہم کسی اور جگہ سے چلو سے پی لیں گے۔ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے مشق میں رات کا پانی موجود ہے، آپ جھوپڑی کی طرف تشریف لے چلیے۔ انہوں نے ایک پیالے میں پانی ڈالا اور اسی میں اپنی بکری کا دودھ دو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اسے نوش فرما لیا۔ پھر وہ دوبارہ لے آئے تو آپ کے ساتھی نے بھی اسے نوش فرمایا۔ لسی کو چھاچھ بھی کہتے ہیں، یہ دو طرح سے بنائی جاتی ہے، دودھ میں پانی ملا کر بھی لسی بنائی جاتی ہے اور دہی میں پانی ملا کر بھی لسی بن جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں پیٹ کی حدت اور گرمی دور کرنے کے لیے لسی کا استعمال بہت مفید ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسے نوش فرمایا ہے، لہذا جب بھی ہمیں میسر آئے ادائے سنت کی نیت سے اسے پینا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث پاک آپ نے شروع درس میں سماعت فرمائی تھی، شہد، نبیذ، ستو اور دودھ۔ نبیذ ستو کے بارے میں آپ نے سماعت فرما لیا، نبیذ کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں سماعت فرما لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مشکیزے میں نبیذ بناتے تو اس سے اوپر کی جانب سے باندھ دیتے اور اس کا دہانہ تھا، صبح نبیذ بھگوتے تو شام میں آپ نوش فرما لیتے اور شام میں بھگوتے تو اسے صبح نوش فرما لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رات کی ابتدا میں نبیذ بھگویا جاتا تو اسے اگلے روز صبح نوش فرما لیتے، یا آنے والی رات میں یا اس کے بعد دوسری رات میں یا اگلے روز عصر تک۔ اگر اس کے بعد کچھ بچتا تو خادم کو پلا دیتے یا حکم فرماتے تو اسے پھینک دیا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے، پیارے دیوانوں، پچھلے زمانے میں عموماً کھجور یا منقع سے نبیذ بنائی جاتی تھی۔ منقع جسے کشمش بھی کہا جاتا ہے، کھجور یا منقع سے نبیذ بنائی جاتی تھی۔ کھجور یا منقع کو پانی میں بھگا دیا جاتا، کبھی اسے اسی طرح کچا پیا جاتا اور اسے گرم بھی کر دیا جاتا۔ دونوں صورت میں اگر اس میں جوش اور جھاگ نہیں آتی ہے تو اس کا پینا جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر اسے گرمایا جائے گا تو اس میں جوش اور جھاگ نہیں آتی ہے تو اس کا پینا جائز ہے بلکہ سنت ہے، اور جوش اور جھاگ آ جانے کے بعد اس کا پینا شرعاً حرام ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کھجور یا منقع آپ اسے بھگو دیجئے رات میں، صبح کھا لیجئے، یہ نبیذ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ چاہتے ہیں گرم کر کے کھائیں تو گرم کر کے کھائیے، مگر اس میں جوش اور جھاگ نہ آنے دی۔ جوش اور جھاگ آ جانے کے بعد اس کا پینا حرام ہو جائے گا۔ نبیذ میں بہت طاقت ہوتی ہے اور خصوصاً گرمی کے موسم میں اس کے پینے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پیٹ کو ٹھنڈک ملتی ہے، ذہن کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور بدن کو قوت اور تازگی ملتی ہے۔ حضرت اب ایک جملے میں چند ساری سنتیں سماعت فرما لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیزیں زیادہ پسند تھیں۔ اب جتنی میٹھی چیزیں ہیں پینے کی آپ سب کھا سکتے ہیں، جتنی ٹھنڈی چیزیں جائز ہیں سب پی سکتے ہیں۔ ہم بھی عموماً
میٹھے اور ٹھنڈے مشروبات پسند کرتے ہیں اور بڑے شوق سے پیتے ہیں، پھلوں کا جوس، ملک شیک، چھاچھ، ماٹھا، فالودہ، روح افزا وغیرہ وغیرہ. کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جہاں میں ان کے پینے میں لذت ملتی ہے اور ہمارے جسم کو تازگی ملتی ہے، وہیں ہم انہیں پی کر بھی ثواب کما سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے. بس ہمیں یہ مشروبات اس نیت سے پینا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میٹھے اور ٹھنڈے مشروبات پسند فرمائے ہیں. میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.